ہر حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، ہر حدیث کی کتاب اٹھا لے، جب بھی کسی محدث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے اور جب ذکر کیا ہے نا عن النبی، جب یہ کہا نا کہ نبی سے روایت ہے تو آگے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل درود ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہر محدث نے حدیث کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، لاکھوں حدیثیں جمع کرنے والے محدثین کیا وہ جاہل تھے؟ کیا وہ علم سے بے بہرہ تھے؟ اگر درود ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی درود پڑھنا بدعت ہوتا یا ناجائز ہوتا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے کبھی؟ وہ بھی حدیث کی کتابوں میں؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ چلا انہوں نے حکم قرآنی پر عمل کیا ہے، اللہ نے کوئی صیغہ مخصوص نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے نا اور اس کی کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، اسے کہتے ہیں یہ مطلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقید نہیں ہے۔ مقید کا انگلش میں کنڈیشنل نہیں ہے، یہ انکنڈیشنل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ آگے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ کھڑے ہو کر نہ بھیجو تو بیٹھ کر بھیجو، بیٹھ کر نہ بھیجو تو کھڑے ہو کر بھیجو، اردو میں نہ بھیجو تو عربی میں بھیجو، درود ابراہیم بھیجو تو کوئی اور نہ بھیجو۔ یہ اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اللہ نے مطلق رکھا ہے حکم۔ تو قرآن کا مطلق یا تو قرآن ہی مقید کرے گا، اسے کوئی کنڈیشن بتائے گا، یا کوئی اس درجے کی حدیث اسے مقید کرے گی، جبکہ نہ کوئی آیت ہے ایسی جو قرآن کے اس مطلق حکم کو مقید کرے درود ابراہیم کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی حدیث ہے کہ جو سرکار نے ارشاد فرمائی ہو کہ درود جب پڑھنا تو صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا۔ اور یاد رکھیے اللہ نے درود بھی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور سلام بھی، جبکہ درود ابراہیم ہے اس میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے۔ تو یہ حکم قرآنی پر عمل کیسے ہوگا جب ہم یہ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کبھی ہم کہتے ہیں نبی اللہ، کبھی کہتے ہیں حبیب اللہ، کبھی رسول اللہ، کبھی شفیع المذنبین، کبھی انیس الغریبین، کبھی راحت العاشقین۔ یہ اتنے سارے القابات کہاں سے لگا دیتے ہیں؟ لوگوں کو درود تاج سے بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کسی جگہ پہ بھی قرآن میں نام لے کر نہیں پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے القابات سے پکارا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، خصوصاً علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ، حاشیہ جلالین پر آپ کی جو ہے وہ حاشیہ ہے اور 6 جلدوں میں وہ حاشیہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک کو پکارنا ہے تو نام سے نہیں پکارنا، ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کیسے پکارنا ہے؟ کہتے ہیں کبھی کہنا ہے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا خیر الانام، اس طرح سے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ اللہ نے ایسے پکارا ہے، وہ خدا ہو کر نام نہیں لے کر پکارتا، ہم اس کی مخلوق ہو کر نبی کو جو ہے نبی پاک کو اس طرح پکارے۔ کتنے بے ادب لوگ آپ کو نظر آئیں گے، پیغمبر نے کہا، محمد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس طرح سے یہ سب بے ادبی کے طریقے ہیں۔ نبی پاک کو جب بھی پکارے القابات کے ساتھ پکارا جائے۔